اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے لن تنالو کا صفحہ نمبر 146۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 147۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ان میں رہیں۔ اللہ کی طرف کی مہمانی اور جو وہ اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے سب سے بھلا۔ جو نیک کام کرے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا جس میں نہریں ہیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، یہ سب، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا۔ اور بے شک کچھ کتابی ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اترا اور جو ان کی طرف اترا، ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب۔ یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے قیامت کے ٹائم۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، صبر میں دشمنوں سے بھی آگے رہو، صبر کرنا سیکھو، اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اس امید پر کی کامیابی تمہیں ملے۔ شان نزول بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سرائے اقدس میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرماتے ہیں وہاں پہ حاضر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان کونین ایک بوریے پر آرام فرما رہے، ایک بوریے پر آرام فرما، بوری ہوتی ہے نا گھونی، چمڑے کا تکیا تھا جس میں کھجور کی ساکھ کے ریسے بھرے ہوئے،
کھجور کی جو ساکھ ہوتی ہے اس کے اندر سے جو ریسے نکلتے ہیں وہی اس کے اندر وہ بھرا ہوا تھا تکیہ تھی، مطلب چمڑے کے اندر کہاں جیسے اپن کے اندر کپڑا بھرا رہتا ہے ویسے وہ کھجور کی ساکھ کی چھال بھری ہوئی تھی۔ ہاں، ریسے بھرے ہوئے ہیں، جیرے سر مبارک ہے، جس میں اقدس میں بورے کے نقش ہو گئے ہیں۔ مطلب لیٹے تھے تو جو بورے میں جیسا نشان بنا رہتا ہے ایسا پینا رہتا ہے، وہ اقدس مبارک مطلب بدن مبارک پر اس کا نشان بن گیا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت فاروق رو پڑے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب گریہ دریافت کیا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیسرو و کسرا تو ایس و راحت میں ہوں اور آپ رسول خدا ہو کر اس حالت میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھے تو ان کو رونا آ گیا اور رو پڑے۔ سچے عاشق تھے نبی کے، اور پوچھنے لگے کہ کیسو کسرا والے تو ایسو آرام میں رہے اور اس حال میں۔ فرمایا کیا تمہیں پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے دنیا نہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ آخرت ہے، جس میں موت ہی نہیں ہے۔ یہ تو چند قلیل زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں ہمیں امتحان دینا ہے، اچھا اور برا نیک کام کرنا ہے۔ شان نزول، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ آیت نجاشی بادشاہ حبس کے باب میں نازل ہوئی۔ حبس کا جو نجاشی بادشاہ تھا اس کے حق میں نازل ہوئی۔ ان کی وفات کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا چلو اور اپنے بھائی کی نماز پڑھو جس نے دوسرے ملک میں وفات پائی۔ صحابہ کرام سے بولے چلو نماز پڑھو، وہ حبس میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں، اور بولے چلو نماز پڑھو۔ حضور بقی شریف میں تشریف لے گئے اور زمین حبس آپ کے سامنے کی گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے اور آپ کے سامنے حبس کا پورا نظارہ کر دیا گیا۔ حبس کتنی دور رہے گا وہاں سے، مدینہ شریف سے، اور نجاشی بادشاہ کا جنازہ پیش نظر ہوا، آنکھوں کے سامنے نظر آ گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے اپنے نبی کو عطا کر سکتا۔ اس پر آپ نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کے لیے استغفار فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج کے جو لکھنے والے ہیں، لکھو کیا کیا لکھ دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوال کے پیچھے کی بھی خبر نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں اور وہ نجاشی بادشاہ کا جنازہ کہاں؟ حبس میں، اور نماز یہاں پڑھا رہے ہیں اور اس کا جنازہ اتنی دور۔ تو کیسے کیسے گستاخ آج کے بھی دور میں ہیں۔ سبحان اللہ، کیا نظر ہے، کیا شان ہے۔ سر زمین حبس حجاز میں سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ منافقین نے اس پر طعن کیا، جو منافق تھے اس پر ان کو طعن کیا اور کہا دیکھو حبس کے نصرانی پر نماز پڑھتے ہیں جس کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں، اور وہ آپ کے دین پر بھی نہ تھا،
اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اجو و انکسار اور توجہ و اخلاص کے ساتھ، جیسا کہ یہود کے روسہ لیتے ہیں اپنے دین پر، اور اس کو کسی شدت و تکلیف وغیرہ کی وجہ سے نہ چھوڑو، کسی تکلیف اور شدت کی وجہ سے نہ چھوڑو۔ صبر کے معنی میں حضرت جنید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صبر نفس کو ناگوار امر پر روکنا ہے۔ نفس جو اپنا ہوتا ہے اندر نفس، اسے ایسا کوئی کام ہے جس میں وہ برا ہے اور نفس اسی کو کرانے کو بول رہا ہے، تو اسی کو اپنے آپ کو روکو گی تو اسی کو کہتے ہیں نفس پہ قابو پانا۔ اسی سے اپنے آپ کو صبر تبھی ہوئے گا جب اپنے نفس کو روکو گے تو وہ صبر ہو گیا، اور نہیں روک پاؤ گے تو وہ صبر نہیں ہوا۔ اس لیے صبر کرنا سب سے بہتر ہے۔ بغیر سزا کے بعد حکمہ نے کہا صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ صبر کی 3 قسمیں۔ نمبر 1، ترک شکایت، جو آپ لوگوں میں بہت زیادہ ہے، ترک شکایت، ایک دوسرے کی جو ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں، یہ ترک شکایت۔ نمبر 2، قبول قضا، کوئی چیز تم سے ہو گیا ہے اس کو مان لینا، کوئی غلط کام یا کچھ ہو گیا ہے تم سے تو وہ مان لینا، وہی ہے قبول قضا۔ نمبر 3، صدق رضا، سچائی پہ راضی رہنا ہر حال میں۔ یہ تینوں چیزیں ہیں، ترک شکایت، کسی سے کسی کی شکایت نہیں لگانا، اس پہ صبر کرنا۔ قبول قضا، اگر کوئی غلطی کچھ ہو گیا تو اسے قبول کرنا۔ اور نمبر 3، سچائی پہ رضا مندی ظاہر کرنا۔ یہ 3 چیزیں صبر کی 3 قسمیں ہیں، جس میں جو اس پہ عمل کرے گا انشاءاللہ وہ جنتی ہوئے گا، اور وہ صبر ہوئے گا، ان اللہ مع الصابرین کے امر میں آئے گا۔ کتابی مطلب اہل کتاب، یعنی یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ کے بیچ میں اہل کتاب بھی تھے نا، وہ اسی میں سے تھے، مگر وہ لوگ ایمان والے تھے، وہ کچھ لوگوں نے ایمان لایا تھا، انہیں اہل کتاب بھی تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 148، اور کہیں سے انشاءاللہ نئی سورہ چالو ہوئے گی، سورہ النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی، گستاخی، بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما۔ ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔